آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کی جس نے تیل کو ہتھیار بنایا، جس نے امریکہ کو للکارا، جس نے اسرائیل کے سامنے سر نہیں جھکایا اور جس نے ثابت کیا کہ اسلام اور قیادت ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہے شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی۔ شاہ فیصل 1906 میں ریاض میں پیدا ہوئے۔ اس وقت نہ سعودی عرب تھا، نہ تیل کی دولت، نہ عالمی طاقت۔ عرب دنیا قبائل میں بٹی ہوئی تھی، طاقت صرف تلوار اور ایمان سے پہچانی جاتی تھی۔ شاہ فیصل ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں قیادت وراثت نہیں بلکہ ذمہ داری تھی۔ شاہ فیصل کی والدہ ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئی، اس لیے ان کی پرورش ان کے نانا اور دینی علماء نے کی۔ بچپن ہی سے شاہ فیصل کی زندگی سادگی، نظم و ضبط اور سنجیدگی سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اسلامی فقہ، عربی ادب اور تاریخ کی تعلیم حاصل کی۔ وہ دوسرے شہزادوں کی طرح عیش و آرام میں نہیں پلے، بلکہ کم عمری میں ہی ذمہ داری کا احساس ان کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا تھا۔ صرف 13 سال کی عمر میں شاہ فیصل عملی سیاست میں داخل ہو گئے۔ ان کے والد نے انہیں غیر ملکی حکمرانوں کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا، جو اس عمر میں ایک غیر معمولی بات تھی۔ شاہ فیصل نے بیرونی ملک سفر کیے، بادشاہوں اور سفارتکاروں سے ملاقاتیں کی اور دنیا کو قریب سے دیکھا۔ انہیں تجربات نے انہیں ایک عالمی سوچ رکھنے والا رہنما بنا دیا۔ 1925 میں جب شاہ عبدالعزیز نے حجاز فتح کیا تو شاہ فیصل کو گورنر حجاز مقرر کیا گیا، جہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس شہر شامل تھے۔ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے نہایت حساس ذمہ داری تھی۔ شاہ فیصل نے حج کے انتظامات بہتر کیے، امن قائم رکھا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا اعتماد حاصل کیا۔ بعد ازاں شاہ فیصل کو وزیر خارجہ بنایا گیا اور وہ کئی دہائیوں تک اس عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے سعودی عرب کو عالمی سطح پر متعارف کرایا، اسلامی ممالک، مغربی طاقتوں اور اقوام متحدہ کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ وہ اسلام کی نمائندگی بھی کرتے تھے اور جدید دنیا سے رابطہ بھی رکھتے تھے۔ 1953 میں شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا اور ان کے بڑے بیٹے شاہ سعود بادشاہ بنے۔ شاہ فیصل ولی عہد اور وزیر اعظم بنے، لیکن جلد ہی ملک میں مالی بد انتظامی، قرضوں اور اندرونی اختلافات نے جنم لیا۔ شاہ فیصل اصلاحات چاہتے تھے، مگر دونوں بھائیوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی۔ 1960 کی دہائی کے آغاز تک سعودی عرب شدید بحران کا شکار ہو چکا تھا۔ علماء، قبائلی سرداروں اور شاہی خاندان کے افراد نے محسوس کیا کہ ملک کو بچانے کے لیے شاہ فیصل ہی واحد حل ہے۔ چنانچہ 1964 میں علماء کی فتوے اور شاہی فیصلوں کے تحت شاہ سعود کو معزول کر دیا گیا اور شاہ فیصل کو سعودی عرب کا بادشاہ بنایا گیا۔ بادشاہ بنتے ہی شاہ فیصل نے بڑے اصلاحاتی اقدامات شروع کیے۔ انہوں نے معیشت کو سنبھالا، حکومتی اداروں کو منظم کیا اور ریاست کو مضبوط بنایا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اسلام اور جدیدیت ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ انہوں نے تعلیم کو فروغ دیا، یہاں تک کہ لڑکیوں کی تعلیم کا آغاز بھی کیا۔ اس پر شدید مخالفت ہوئی مگر شاہ فیصل ڈٹے رہے۔ شاہ فیصل نے صحت، مواصلات، سڑکوں اور انفراسٹرکچر کو جدید بنایا۔ تیل کی دولت کو عیش و عشرت کے بجائے ملک کی ترقی پر لگایا۔ وہ خود سادہ زندگی گزارتے تھے، کم بولتے، کم دکھاوا کرتے اور زیادہ عمل پر یقین رکھتے تھے۔ 1973 عرب اسرائیل جنگ۔ شاہ فیصل نے تاریخ کا سب سے جرأت مندانہ فیصلہ کیا، تیل بند کر دو۔ دنیا ہل گئی، امریکہ پریشان، یورپ خاموش۔ شاہ فیصل کا وہ جملہ آج بھی تاریخ میں گونجتا ہے، تیل مسلمانوں کی خون سے زیادہ قیمتی نہیں۔ انہوں نے مسلم ممالک کو متحد کرنے کی کوشش کی اور OIC کے قیام میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ان کا خواب تھا کہ مسلمان فرقوں اور سرحدوں سے اوپر اٹھ کر ایک امت بنے۔ طاقت کے باوجود شاہ فیصل نہایت مذہبی، عاجز
اور سادہ انسان تھے۔ وہ نماز کے پابند تھے اور اقتدار کو اللہ کے سامنے جواب دہی سمجھتے تھے۔ مگر ان کی اصلاحات ہر کسی کو پسند نہیں آئی۔ 25 مارچ 1975 ایک ملاقات، ایک گولی۔ ریاض میں ایک سرکاری ملاقات کے دوران شاہ فیصل کو ان کے اپنے بھتیجے فیصل بن مساعد نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ یہ واقعہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک صدمہ تھا۔ اسی دن شاہ فیصل کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی شاہ فیصل کو سعودی عرب کے عظیم ترین حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک کمزور ریاست کو باوقار عالمی طاقت بنایا۔ ان کے نام پر سڑکیں، جماعت اور ادارے قائم ہیں۔